بات آگے بڑھاتے ہیں نا، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اب اس سے پہلے کہ ظاہر ایک استاد کی حیثیت سے، کیونکہ آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے، آپ نے معاشرے میں کیا ریفارمز پیدا کی، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ دین اکبر کا فتنہ تھا کیا، اور اس پر تفصیلاً میرا خیال ہے بات ہونی چاہیے۔ میں نے تو سناپسس دیے تھے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو بیج اس وقت فتنے کا بویا گیا تھا، آج وہ جو ایک تناور درخت بن چکا ہے الحاد کی صورت میں اور بدعات کی صورت میں، اور یوں کہیے دین بیزاری کی صورت میں، اور بے شرمی اور بے حیائی کی صورت میں، آپ کو سبھی کچھ اس وقت ظاہر معاشرے کے اندر نظر آتا ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العزت اس امت کو ہر 100 سال بعد ایک ایسا شخص عطا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ یعنی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن آپ تو مجدد الف ثانی ہیں، کہ آپ تو دوسرے ہزارے کے مجدد ہیں۔ آپ کی تجدید کو ابھی 500 سال گزرے ہیں، تقریباً 500 سال ابھی اور رہتے ہیں جو آپ نے تجدید کی ہے۔ یعنی آپ ایک صدی کے مجدد نہیں ہیں، آپ تقریباً 1000 سال کے لیے جو ہے وہ مجدد بن کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور جو دین اکبری کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو فتنہ تھا جسے دین الہی سے تعبیر کیا جاتا تھا، جو کہ ایک غلط تصور تھا، اور بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو میں کہا، میں جلدی 4 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس دین اکبری کو سمجھنا چاہیں تو یہ 4 مراحل میں اور 4 دائروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ابتداً ہی سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو گیا۔ سب سے پہلے کیا کیا گیا ہے، اس امت سے قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کو چھینا گیا ہے۔ قرآن کو مٹانا تو ممکن نہیں تھا نا، یہ اکبر نے کیا مٹانا تھا، یزید مٹا نہیں سکا، کوئی اور مٹا نہیں سکا، اور قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ قرآن کے الفاظ اوراق کو، حروف کو مٹانا یہ ممکن نہیں تھا، سنت کو مٹانا یہ ممکن نہیں تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، اور یہاں سارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، کہا ہم نے ذکر نازل کیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہا ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد سنت بھی ہے۔ تو اللہ خود حفاظت کر رہا ہے نا، لیکن جو تعبیر تھی، جو تشریح تھی، ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ قرآن تو عرب میں نازل ہوا، حدیث تو عرب میں آئی ہے، عجم تو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ جو تعبیر و تشریح کی اتھارٹی علماء کے پاس ہوتی تھی، وہ ان سے چھین کر بادشاہ سلامت کو دے دی گئی۔ اور اکبر جو ہے نا، جلال الدین اکبر، یہ اولی الامر بن گیا، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا۔ یہ مجتہد مطلق خود بن گیا، یہ خود تعبیر و تشریح کرتا تھا۔ اب اس کی جو تعبیر و تشریح ہوتی تھی، اور علماء کرام سے، فقہاء سے، مشائخ سے اور صوفیاء سے وہ جو اختیار ہے جب چھین لیا گیا تو یہ ابتدا ہو گئی۔ پہلے دن ادیان کو جمع نہیں کیا گیا، پہلے قرآن و سنت کی روح کو چھینا گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ وحدت ادیان ہمیں نظر آتی ہے، سارے مذاہب کو جمع کر دیا گیا، اور 1000 اس میں ہندو، عیسائی، زرتشت، سکھ، سارے مذاہب جتنے بھی تھے، ہندو مت کا اثر بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے ازواج جو ہیں وہاں سے تھیں، اس لیے ہندو مت کا اثر گھر میں نظر آتا تھا، تو پھر باہر بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ زرتشت بھی تھے، اسلام اور مسیحیت، ان ہر چیز کو ملا دیا گیا۔ تو اسلام کے 1000 سال کے جو مسلمہ عقائد تھے ان پہ حملہ کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کی اگر اجازت تھی تو سورج کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور حتیٰ کہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آیا، جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ حلال اور حرام کا تصور جو ہے وہ بادشاہ سلامت کا اپنا ہو گیا۔ مجتہد مطلق جو بن گئے نا، تو اس میں زنا کو بھی جائز کر دیا گیا، شراب کو بھی جائز کر دیا گیا، سود کو بھی جائز کر دیا گیا۔ اور یہ آہستہ آہستہ جب اس کی جو ہے پشت پناہی وہ بادشاہت کی طرف سے ہو رہی تھی تو لوگوں میں یہ چیزیں سرایت کرتی چلی گئی۔ اچھا، اس نے ایک مشترکہ عبادت خانہ بھی بنایا کہ جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ مل کے عبادت کریں، مشترکہ عبادت کریں، یہ بھی ہوا۔ بالکل، وحدت ادیان کے ضمن میں یہ چیز بھی کی گئی۔ بالکل آ گیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ علماء کرام سے اختیار چھینا گیا تعبیر و تشریح کا، بلکہ ان کا استہزاء بھی ہوتا تھا، تضحیک بھی ہوتی تھی، توہین بھی ہوتی تھی۔ اور جس معاشرے میں علماء کی قدر نہ ہو، آج ہم ایک استاد کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، اساتذہ کی قدر نہ ہو، علماء کی قدر نہ ہو، مشائخ کی قدر نہ ہو، تو پھر یقیناً ان 4 مراحل کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ ذات ہمیں عطا فرمائی جو صرف 1 صدی کی مجدد نہیں ہے، الف ثانی کی مجدد بن کے
آتی ہے بالکل ٹھیک۔ آپ نے 3 مراحل میں اس کو جو ہے وہ سنبھالا ہے، اور آج یہی چاروں چیزیں جو ہے نا بے عین ہی جو آپ نے اشارہ کیا یہ نظر آتی ہیں، آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ علماء سے قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا اختیار چھین کر ان اقتدار کے ایوانوں میں دیا جاتا ہے جو شاید قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، سنت کو بھی نہیں جانتے، جب وہ تشریح کریں گے تو یقیناً الحاد پھیلے گا۔ آج بھی اقتدار کے ایوانوں سے وحدت ادیان کے ضمن میں جو باتیں اٹھتی ہیں اور ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں کہ انسان کی روح بھی